اب یہ وہ ایک پیغام ہے جو قرآن حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے رہا ہے، اور قیامت تک آئندہ آنے والے ہر لیڈر، ہر سربراہ، چاہے وہ دینی جماعت ہو، وہ سیاسی جماعت ہو، وہ مذہبی جماعت ہو، وہ روحانی جماعت ہو، اس کے علاوہ وہ کسی بھی طور کے اوپر لیڈر ہو، چاہے کسی بزنس ٹیم کا لیڈر ہو، کسی کاروباری سسٹم کا لیڈر ہو، کسی نظام کا عہدیدار ہو، ان تمام کے لیے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر تمہیں اپنی ٹیم سے کام لینا ہے تو دو بنیادی اصول اپنانے پڑیں گے۔ پہلا اصول یہ ہوگا کہ اپنی زبان کو قابو رکھنا پڑے گا، اور دوسرا اصول یہ ہوگا کہ اپنے دل کو نرم رکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ بالکل الٹ ہے۔ ہمارے یہاں کسی کو سرکاری عہدہ مل جائے تو اس کا تو دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور کسی کو اگر لیڈر بنا دیا جائے تو اس کے تو پھر تیور ہی ذرا مختلف ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا کام ہوگا، 4 لوگوں کی ٹیم ہوگی، لیکن جو 5واں ان کا سربراہ ہوگا وہ فرعون کی طرح کا ہوگا۔ اور اگر جماعت کا عہدہ مل جائے تو میں آپ کو سیاسی جماعتوں کی بات نہیں بتا رہا، دینی جماعتوں میں بھی یہ رجحان ہے کہ عجیب و غریب لوگوں کا رویہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے شیوخ اور ان کے صاحبزادگان جب آپ ان کو مشاہدہ کریں تو ایسا لگے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ مزاج کے اندر اتنی سختی ہے، کہ کلام میں اتنی سختی ہے، گفتار میں اتنی سختی ہے کہ کوئی ان کے پاس بیٹھنا تو دور کی بات، ان سے بات کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ گفتگو کروں گا تو بے عزتی کر دیں گے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ بات، یہ آیت کریمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو ہے، لیکن قیامت تک آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے جو قرآن ہم کو سکھا رہا ہے کہ جب آپ کو اپنی ٹیم سے کام لینا ہے، اپنے لوگوں سے کام لینا ہے، اپنے ساتھ والوں سے کام لینا ہے، تو 2 بنیادی اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ پہلا اصول یہ ہوگا کہ اپنی زبان کو نرم رکھنا پڑے گا، اور دوسرا اصول یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اپنے دل میں بھی نرمی کو رکھنا پڑے گا۔